اعلان کیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو شعراء حضرات تشریف لے آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور تقریباً 8:15 بجے میں ممبر پر بیٹھ جاتا ہوں اور میرا صبح 9:15 تقریباً میں ختم کر دیتا ہوں. 9 بجے نہیں ختم ہو پاتی ہے عام طور پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم السید المؤید ورسولہ المسدد ابی القاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. یہی آیتیں سرمایہ گفتگو رہی. میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک وہ نظام مذہب ہے اور وہ نظام زندگی ہے جس نظام مذہب میں پہلی بنیاد حکم شریعت کے لیے جس طرح ایک عمر ہے تو خالی ایک عمر حکم شریعت متوجہ ہونے کے لیے محض کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی شرط. یہ خصوصیت ہے دین اسلام. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عقل ہی معیار ہے حکم شریعت کے متوجہ ہونے کا، عقل ہے تو حکم شریعت متوجہ ہوگا، اور اگر عقل نہیں تو حکم شریعت متوجہ نہ ہوگا. اگر میں یہ بات کہوں تو یقین جانیے میرے خیال میں یہ بات غلط نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر عمر کی منزلوں سے کوئی گزر چکا ہو، فرض کیجئے 20 برس کسی کی عمر ہو گئی، 25 برس کسی کی عمر ہو گئی، مگر عقل اس کی صحیح نہیں ہے، تو کیا احکام شریعت اس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ شریعت اس سے کہے گی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کر، یہ نہ کر. نہیں. کیوں؟ عمر تو پوری ہو چکی، 15 برس گزر چکے، بلوغ کی حد گزر چکی، 16 برس سے زیادہ ہو گئے، لیکن شریعت اس کے اوپر یہ فرض عائد نہیں کرے گی کہ یہ انجام دو اور یہ انجام نہ دو. کیوں؟ عمر مکمل ہو گئی مگر عقل نامکمل. عقل ہے. اب جب شریعت کے متوجہ ہونے کی بنیاد کمال عقل ہے تو بضرور میں آپ سے اتنی زحمت کی معافی مانگ کے میرے لیے موضوع کا دروازہ کھل گیا.
فرائض متوجہ ہونے کے لیے عمر شریعت میں لازمی چیز نہیں ہے، عقل لازمی چیز ہے۔ اگر کسی کی عمر 20 برس ہو جائے، 50 برس ہو جائے، مگر عقل نامکمل ہے تو وہ ذمہ دار شریعت نہیں بنے گا۔ اور اگر کوئی آغوش مادر میں ہے اور عقل مکمل ہے، عقل ہے۔ جب عقل ہے تو جس زمانے میں عقل مکمل ہو خطاب شریعت متوجہ ہو جائے گا، کیونکہ عقل مکمل ہے۔ میں خدا نخواستہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عام اسلامی نظریے کی بنا پر، عام شریعت نبوت کی بنا پر دیکھیے تو کوئی کتنا بھی چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، ظاہر ہے کہ میں کسی چھوٹے بچے کو کسی عمل شریعت کا ذمہ دار نہیں بناتا، میری طرف سے محفوظ رہے۔ فرض کیجیے مثلا کسی کے پاس مجھے امانت رکھے تھے 2 روپے بھیجنا، 2 روپے کی کیا حقیقت ہے، مگر شریعت کہتی ہے چھوٹے بچے کے ہاتھ نہ بھیجو۔ کیوں نہ بھیجو؟ کیا آنکھیں خراب ہیں؟ کیا قوت شامہ خراب ہے؟ کیا ہاتھ خراب ہے؟ ارے صاحب ایماندار بچہ ہے، میں اس کے ہاتھ بھیج رہا ہوں۔ آپ کہیں گے سب ٹھیک ہے مگر عقل نامکمل ہے۔ چونکہ عقل نامکمل ہے لہذا امانت کا ذمہ دار وہ نہیں ہو سکتا۔ سوچئے 2 روپے کی امانت کا حامل وہ نہیں بن سکتا ہے۔ جس کی عقل ناقص ہو تو کیا جس کی عقل ناقص ہو وہ کسی شریعت کا ذمہ دار ہے؟ کیا وہ کسی دین کا ذمہ دار بن سکتا ہے جس کی عقل ناقص ہو؟ نہیں، یقین جانیے جس کی عقل ناقص ہے وہ کسی دین کا ذمہ دار نہیں بن سکتا، وہ کسی شریعت کا ذمہ دار نہیں بن سکتا، ایک مسئلے کا ذمہ دار نہیں بن سکتا تو پوری شریعت کا حامی کیوں کر ٹھہرے گا؟ لہذا عمر کو کبھی نہ دیکھیے، جب کبھی آپ کو دیکھنا ہو تو عقل جانچ کر کے دیکھیے۔ اگر عقل مکمل ہے تو ہو سکتا ہے کہ کمال عقل بچپن میں ہے تو ذمہ دار شریعت بھی بن جائے۔ اسی وجہ سے عیسیٰ بے جھجک پکار کر رہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں آغوش مادر میں ہوں تو میرا چھوٹا سا جسم نہ دیکھنا، میری تاریخ پیدائش سے حساب نہ لگانا، مگر اگر تم میں طاقت ہے تو ذرا جانچ کر دیکھو میری عقل مکمل ہے یا نہیں۔ اگر میری عقل مکمل ہے تو میرا معبود کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں شریعت کی دی کتاب کا بھی حامل قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ حامل کتاب اگر عقل مکمل ہو تو کم سنی میں نبی بن سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں چاہے دعویٰ دیکھ کر کمال عقل سمجھ لیجئے اور چاہے کتاب پڑھتے سن کر چونکہ عقل کامل ہے لہذا
حضرت عیسیٰ کی طرف شریعت متوجہ ہے. کہا جا رہا ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خدا نے مجھے کتاب دی اور خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. مگر میں کہتا ہوں بند مٹھیاں حضرت عیسیٰ کھول کر دیکھیے کوئی پیراگراف کتاب کا، کوئی باب کتاب کا، کوئی چیز کتاب کی کہیں نظر نہیں آتی. اور میں ماشاءاللہ واپس کار ہیں یہ کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خدا نے مجھے کتاب دے دی ہے اور نبی بنا دیا ہے. تو اب جب کتاب دے دی، خود غور کیجیے گا، جب کتاب دے دی اور نبی بنا دیا تو اس کا مطلب یہ کہ ولادت حضرت عیسیٰ کے پہلے انجیل نازل ہو چکی. ولادت حضرت عیسیٰ کے پہلے یا ادھر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور ادھر انجیل نازل ہوئی، کیونکہ آتانی الکتاب کتاب دے دی. اب میں آپ کے سامنے بہرحال لکھنؤ ہے میں یہ لفظ کہہ سکتا ہوں کیونکہ حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں آتانیہ آتانی کتاب، اور اس سے بھی ویسے فائدہ ہو سکتا تھا مگر ہے یہ حضرت عیسیٰ نہیں کہہ رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب، یعنی کتاب پر الف لام بھی ہے. اور جب کتاب پر الف لام ہے تو اس الف لام کا عظیم مقصد یہ ہے کہ یہ یاد رکھو کہ پوری کتاب مجھے دے دی ہے. نہیں حضور میں آپ کے سامنے آئے پڑھوں جس طرح یہ قرآن نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب ہوا کہ تھوڑی کتاب میں شک ہے، تھوڑی کتاب میں شک نہیں. یہ تو مطلب نہیں ہوا. مطلب یہ ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پوری کتاب میں شک نہیں. یہ پوری کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کتاب سے پوری کا ترجمہ نہیں آیا، الکتاب سے پوری کا ترجمہ آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب الف لام آیا تو مطلب ہوا کہ پوری کتاب ایسی ہے جس پوری کتاب میں شک نہیں. تو وہی الف لام جو یہاں ہے وہی الف لام وہاں بھی ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے پوری کتاب دے دی. جب پوری کتاب دے دی تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں میں کوئی مجھے کتاب نظر نہ آئی، کوئی کتاب مجھے نہ دکھائی دی. اور اس کے بعد مجھے کیا نظر آتا ہے کہ ایک طرف ہے پوری کتاب دے دی. میں جو چیز کہنا چاہتا اور آپ سے بڑھ کے کون متوجہ ہوگا، حضرت عیسیٰ دعویٰ کر رہے ہیں مجھے پوری کتاب دے دی مگر وہ پوری کتاب نظر نہیں آتی. یہ کہہ رہے ہیں تو مان لیجئے. اس کا مطلب یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ سچے ہیں تو کتاب ملی مگر آپ کو کہیں دکھائی نہ دی، عیسائیوں کو کہیں دکھائی نہ دی، دیکھنے والوں کو کہیں وہ کتاب نظر نہ آئی. دعویٰ دکھائی دیا، کتاب کہیں نظر نہ آئی. تو آپ مانیے کہ نبی کے آنے کے بعد دعویٰ کتاب ظہور ہے، وجود کتاب غائب ہے. کتاب مل گئی تھی کیونکہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مگر وہ کتاب کہیں نظر نہیں آئی، کہیں دکھائی نہیں دی وہ کتاب. تو نبی آ گیا،
کتاب مل گئی مگر نظر نہیں آتی، تو ملی ہوئی کتاب اور نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو پھر اس کے لیے میں اور اچھا یہ لفظ ہٹا دیجیے، کوئی اور آپ لفظ لائیے. بھائی غائب سے اگر آپ الرجک ہیں تو میں لفظ ہٹانے پر تیار. تو وہ کتاب تھی، بڑے دیوارے وجود تھی کتاب، مگر کسی کو نظر نہ. مگر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتاب دے دی اور مجھے نبی بنا دیا. تو اب نور ایک اصول تو بنا، کتاب مل گئی نظر نہیں آئی. ایک بار بہت اچھا زینہ گزینہ ذرا آگے بڑھتے جائیں. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ اعلان نبوت کرنے کے بعد تبلیغ کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں. تو تبلیغ کے مرحلوں سے جب گزر رہے ہیں تو اسی کتاب کا ایک ایک حصہ نازل ہوتا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ اس کتاب کے نازل شدہ حصے کو جو ایک ایک وقت پر اترتا جاتا ہے پڑھ پڑھ کر سناتے جاتے ہیں، لوگوں کو یاد کراتے جاتے ہیں. لوگ انہی دعاؤں کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. جیسے جیسے احکام نازل ہو رہے ہیں ویسے ویسے احکام کی حضرت عیسیٰ تبلیغ کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ انجیل نہیں نازل ہوئی تھی، رفتہ رفتہ انجیل نازل ہوئی. تو وقت وقت کے اوپر آیتیں اترتی رہیں، مگر پہلے قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو کتاب دے دی. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کسی نبی کو پوری کتاب دے دی گئی ہو یکمشت ایک مرتبہ تو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتاب نہ نازل ہو. نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کو ایک مرتبہ کتاب دے دی گئی ہو مگر امت میں جتنی جتنی برداشت کی طاقت آتی جائے اتنی کتاب نازل ہوتی جائے. اب اگر نبی پوری کتاب پڑھ کر سنا دے تو وہ اس کا علم براہ راست جو قدرت سے ہے اس اعتبار سے ہوگا ظہور. اس کا براہ راست جو علم ہے معبود سے اس کے اعتبار سے وہ ظہور کتاب کا ہوگا. تو اس کا مقصد یہ کہ اگر رفتہ رفتہ کتاب نازل ہو تو وہ عوام کے لیے ہے، نبی کے لیے رفتہ رفتہ کتاب کا نازل ہونا نہیں ہے. نبی بوقت ضرورت پڑھے گا بھی کتاب اور دعویٰ بھی کرے گا آتانی الکتاب، پوری کتاب مجھے مل گئی. میں کہتا ہوں جب عیسیٰ کی شان یہ ہے تو کیا محمد مصطفیٰ کی شان یہ نہ ہوگی؟ پیغمبر کی شان یہ نہ ہوگی. یعنی جیسے جیسے حالات آتے جائیں ویسے ویسے اعتبار سے اس اعتبار سے کتاب نازل ہوتی جائے. مگر وہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ عوام کے لیے نازل ہو رہی ہے، مسلمین کے لیے نازل ہو رہی ہے، نبی کے لیے تو نازل نہیں ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ کو پوری کتاب بوقت ولادت عیسیٰ دی تھی، اسی طرح پیغمبر کو وہ پوری کتاب بوقت نزول عرضی اللہ نے اب جو کر ظاہر کریں حضور حقیقت پسند وہ ہے. لفظ میری یاد رکھیں، حقیقت پسند وہ ہے جو بات سے پوری زندگی کبھی نہیں پھرتا، زندگی کبھی نہیں پھرتا. مجاز والا جو ہے وہ دنیا کے رخ پر بدل جاتا ہے، حقیقت والا کبھی نہیں پھرتا. یہ کہنے والے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جسے علم چاہیے وہ شہر پر نہ آئے، دروازے پر آئے. تو پوری کتاب اللہ نے محمد کو دی. اگر خود سے ظاہر کر دے وہ پوری کتاب تو
حدیث کی نفی ہو جائے، لہذا محمد منتظر ہے شہر آگے اب دار آنے. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا. تو حضور اب اس دور کے رہنے والوں کو، اس دعوے کے سننے والوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں، ذرا کتاب تو پڑھ کے سنائیے. اور میں امت مسلمہ کو دعوت دے رہا ہوں، ذرا آپ آگے بڑھیے، آگے بڑھ کر کہیے اے حضرت عیسیٰ، بات کی نازل ہونے والی کتاب پہلے آپ کیوں کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کتاب دے دی، نبی بنا دیا. کہ حضور کیا کروں، بول بول لفظ کیسے کہوں؟ میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کی بات سن کر آپ کی اجازت ہو تو یہ کہہ دوں کہ حضور بچپن کا دعوی نبوت غیر معتبر ہے. جب بڑے ہوتے آپ تو دعوی نبوت کرتے تو قابل یقین بھی تھا. ابھی بچہ ابھی پیدا ہوئے، ماں آغوش میں لے کے آئی، لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا. عیسیٰ نے ماں کی پاک دامانی کے لیے اور ماں کے کردار کے سلسلے میں صفائی پیش کرنے کے لیے یہ